مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جھگڑا ہوگا ایک دفعہ عائشہ کے ساتھ. تو حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا. آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت کروں گا. آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت. تو یا رسول اللہ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ جب ظلم کرے گی تو تم اس کو واپس چھوڑ آنا جہاں سے وہ آئی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم احباب، آپ نے سنا کہ مرزا جہلمی نے کیسے ڈٹائی کے ساتھ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ظالم کہا ہے، العیاذ باللہ. جبکہ مسند احمد کی اس حدیث میں حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ظالم کے الفاظ موجود ہی نہیں ہیں سرے سے. مرزا جہلمی نے حدیث میں اپنی طرف سے الفاظ ایڈ کر کے حدیث پر بہتان باندھا ہے. صحیح بخاری میں 110 حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اب مرزا جہلمی بجائے اپنی بات سے رجوع کرتا ہے، اس نے ایک من گھڑت جواب بنایا ہے، وہ آپ سنیں. تو نبی اسلام نے فرمایا لا نہیں لیکن یہ بات اس وقت کی جاتی ہے جب بالکل اس کے اپوزٹ بات ہو. لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. جب حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے ساتھ جب جھگڑا ہوگا تو میں تو بڑا بدبخت ہوں گا یا ہلکے الفاظ میں بڑا ظالم ہوں گا، تو حضور نے فرمایا نہیں لیکن جب ایسا ہو تو تم اسے وہاں پہ پہنچا دینا جہاں سے وہ آئی تھی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب دو بندے جھگڑا کریں اور ایک شخص کہے کہ کیا میری یہ بدبختی ہے کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ لڑوں گا یا میرا یہ ظلم ہے، تو حضور کہے نہیں لیکن کب کہا جاتا ہے؟ جب وہ معاملہ دوسرے کی طرف پلٹ رہا ہو. تو اردو میں زبان میں ایسی بات ہوتی ہے. تو مرزا جہلمی کہتا ہے کہ لیکن کب کہا جاتا ہے؟ جب وہ معاملہ دوسرے کی طرف پلٹ رہا ہو، اور کہتا ہے کہ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب بالکل اس کے اپوزٹ بات ہو. تو میں مرزا جہلمی سے پوچھتا ہوں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے 1520، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا ہے اے اللہ کے نبی، ہم جہاد کو سب سے افضل سمجھتے ہیں تو ہم کیوں نہ جہاد کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن. اب اگر لیکن پر مرزا جہلمی پر کا اصول لیا جائے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے نعوذ باللہ جہاد سب سے برا عمل ہے، سب سے بدتر عمل ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اب اگر مرزا جہلمی اور اس کے ماننے والوں سے کہا جائے کہ آپ کے اصول کے مطابق تو یہ سب سے برا عمل بنتا ہے، تو آپ جہاد کو سب سے برا عمل کہو گے؟ نعوذ باللہ. اب اگر کوئی مرزا جہلمی کا مقلد یہ کہے کہ بخاری شریف میں تو لیکن کے بعد وضاحت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل جہاد حج مبرور ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ مرزا جہلمی کے اندھے مقلد نہ بنو. مسند احمد کی حدیث میں بھی لیکن کے بعد وضاحت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن جب ایسا ہو یعنی جھگڑا ہو تو حضرت عائشہ کو اس کی امن گاہ تک پہنچا دینا. تو یہ وضاحت مانتے ہوئے کیوں موت پڑتی ہے جو مسند احمد میں آگے موجود ہے؟ پھر مرزا جہلمی کو ایک پھکی دیتے ہیں. مثال کے طور پر مرزا جہلمی کی بیوی خواب دیکھتی ہے کہ اس نے مرزا جہلمی کی امی کے ساتھ لڑائی کی، اور صبح کو مرزا جہلمی کو خواب سناتے ہوئے کہتی ہے کہ میں تو بڑی بدبخت ہوں گی کہ میں آپ کی امی کے ساتھ لڑائی کروں گی. تو مرزا جہلمی جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں عربی کا روب جھاڑتے ہوئے لیکن. تو لیکن کا لفظ مرزا جہلمی نے استعمال کیا. تو اب مرزا جہلمی کے اصول کے مطابق مرزا جہلمی کی بیوی نہیں بلکہ مرزا جہلمی کی امی ظالم بنے گی. یہ جواب مرزا جہلمی کو اس کے اصول کے مطابق دیا گیا ہے مثال کے طور پر، ورنہ مرزا جہلمی کی امی کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے. جب احادیث کے ترجمے کرتا ہوں تو با محاورہ کر رہا ہوتا ہوں، باللفظ نہیں کر رہا ہوتا، ورنہ آپ لوگ پھنس جائیں گے. بسم اللہ کا ترجمہ آپ کے سارے علماء نے غلط کیا ہوا ہے الا ماشاء اللہ. اشرف تھانوی صاحب کا ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، کرتا ہوں کس عربی چیز کا ترجمہ ہے بتائیں؟ پھر مرزا جی کہتے ہیں کہ میں تو با محاورہ ترجمہ کرتا ہوں، باللفظ نہیں کرتا، ورنہ تو آپ کے سارے ہی علماء پھنس جائیں گے کہ انہوں نے بسم اللہ کا ترجمہ غلط کیا ہوا ہے. کہتا ہے کہ کرتا ہوں کس لفظ کا ترجمہ ہے. اب یہ کرتا ہوں پر اعتراض کرنے والے کو اتنا ہی نہیں پتا کہ جو شروع کا لفظ بسم اللہ کے ترجمے میں آتا ہے یہ بھی کسی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے، یہ ترکیب اور قواعد کے لحاظ سے لکھا جاتا ہے. مرزا صاحب عربی سیکھیں، عربی کی ترکیب سیکھیں تو مرزا صاحب کو پتہ چلے کہ یہ ترجمہ کس لحاظ سے ٹھیک ہے. اور مرزا صاحب تو اتنے بڑے بلنڈر چھوڑتے ہیں اور اس کو با محاورہ ترجمے کا نام دیتے ہیں. اور مرزا صاحب آپ ترجمہ باللفظ کر بھی نہیں سکتے، آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے، کیونکہ آپ کے نزدیک تو پٹ عربی زبان کا لفظ ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم سرکش گھوڑوں کی دموں کی مانند ہاتھ کے ذریعے اشارہ نہ کرو، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہاتھ زانوں پر رکھو، زانوں پر، جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں، پٹ کہتے ہیں۔ ناظرین، جو بندہ عربی زبان سے اتنا نابلد ہو کہ جو پٹ کو عربی زبان کا لفظ کہے تو اس کے بامحاورہ اور باللفظ ترجمہ کے اندر کتنے کتنے بڑے بلنڈر ہوں گے، یہ آپ حضرات اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر مرزا جہلمی نے حدیث کے آخر میں بھی اپنی طرف سے الفاظ ایڈ کر کے حدیث پر جھوٹ بولا ہے۔ تو یا رسول اللہ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ جب ظلم کرے گی تو تم اس کو واپس چھوڑانا جہاں سے وہ آئی تھی۔ ہم مرزا جہلمی کو چیلنج کرتے ہیں کہ یہ الفاظ حدیث میں دکھائے، کس کا یہ ترجمہ کیا ہے، یہ الفاظ حدیث میں دکھائے، اس کے پاس قیامت تک کے لیے ٹائم ہے۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ مرزا جہلمی نے اپنے ریسرچ پیپر 5B میں ترجمہ بالکل صحیح کیا ہے، لیکن ویڈیو میں بہت بڑی ڈنڈی ماری ہے۔ ناظرین، مرزا جہلمی نے ایک اور بہت بڑی خیانت یہ کی کہ مرزا جہلمی نے اس حدیث کو کئی بار بیان کیا، لیکن آج تک یہ نہیں بتایا کہ اس حدیث کی صحت میں محدثین کے نزدیک اختلاف ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، اسی طرح مجمع الزوائد میں اس حدیث کے راویوں کو ثقہ کہا گیا ہے، اور دوسری طرف بہت سارے محدثین نے اس کو ضعیف کہا گیا اور اس کے راوی فضیل پر جرح کی ہے۔ العلل المتناہیہ میں اس حدیث کے راوی پر جرح کی ہے، یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ یہ ثقہ نہیں۔ اسی طرح العلل المتناہیہ کی تلخیص میں اس حدیث کو منکر کہا گیا ہے، ابو زرع ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ کمزور ہے۔ اسی طرح شرح مشکل الآثار میں اس راوی کو بہت غلطیاں کرنے والا کہا گیا ہے اور یہ سند ضعیف ہے۔ انیس الساری میں بھی ضعیف کہا گیا ہے۔ اسی طرح موسوعۃ الاحادیث کتاب ہے جس میں ضعیف احادیث کو جمع کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ایک اور خیانت جو مرزا صاحب نے کی وہ یہ کہ اس میں لا کے بعد جو لاکن کا لفظ ہے وہ یقینی ہے ہی نہیں، جیسے مسند بزار میں اور شرح مشکل الآثار میں یہ روایت موجود ہے، وہاں پر لاکن کے الفاظ موجود ہی نہیں ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ 1400 سال میں آج تک کسی محدث نے، کسی محقق نے اس حدیث کا یہ مطلب بیان نہیں کیا جو مرزا جہلمی کر رہا ہے۔ اور پھر مرزا جہلمی کے مقلد جو ہے اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے لگے ہوئے ہیں، تحقیق نہیں کرتے۔ ہم بھی ان کو مرزا جہلمی کی طرح کہتے ہیں کہ آپ کے بابے کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور ہے، کتابیں کھول کر دیکھیں، اپنے بابے کے پیچھے نہ لگا کریں۔